امام علی مقام کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اور دیگر علاقوں میں لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، بیعت توڑ دی۔ میں منبر پر بیٹھا ہوں، سنا رہا ہوں، یزید کے زمانے میں حرام کو حلال کہا جانے لگا، جن سے نکاح جائز نہیں ان سے نکاح کیا جانے لگا، شراب کو پانی کی طرح پیا جانے لگا اور اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ایک بیان دھیان سے سننا، تاریخ الخلفاء میں سوائق محرقہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں یزید نے ایسے کام کیے کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ آسمان سے پانی کی بجائے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ سب نے بیعت توڑ دی، یزید کو مشکل پیش آ گئی۔ مسلم بن عقبہ نامی شخص کو 20,000 کا لشکر دے کر اس یزید پلید نے مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، کہاں پہنچی گئی ہے؟ مدینہ اور مکہ۔ میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ جو مدینے والوں کو ڈرائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے جو بیان دیے، میرے والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں پڑھنا، اس نے 20,000 کا لشکر دے کر مدینے پہ حملہ کے لیے بھیجا اور کہا جب مدینے پر قبضہ کر لو تو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے۔ اس کے لشکر نے آ کر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، یزید کے لشکر نے، انہوں نے لید پیشاب کیا مسجد میں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ 10,000 سے زیادہ افراد، بڑے چھوٹے، ان میں صحابہ دوسرے بھی شامل، اس لشکر نے قتل کیے۔ گھروں میں گھس کے مدینہ کی پاک دامن عورتوں سے زیادتی کی۔ کیا یہ کام مسلمانوں والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے حکم سے؟ یزید پلید کے حکم سے۔ سوچیں، حضرت ابو سعید خدری نبی پاک کے صحابی، عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھی تک نوچی، مسجد کو استبل بنایا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن گیا، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ مسجد میں تھا تو میں نے کہا مار نہ دیں، تو میں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی جیسے پاگل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیوانہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں 3 دن تک روضہ رسول سے مجھے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ کے بیٹے کو اس مسلم بن عقبہ نے قتل کر دیا۔ جوان لڑکا تھا، زبردستی ماں کے سامنے اس کو قتل کر دیا۔ اس عورت نے قسم کھائی کہ میں زندہ یا مردہ اس شخص کو جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا میں ضرور جلاؤں گی، قسم اٹھا لی۔ ابھی مدینے سے یہ لشکر حملہ کر کے نکلا ہی تھا کہ اس کو فالج ہو گیا، یہ مسلم نام کہلانے والا، یہ وہیں مر گیا۔ اس کی جگہ حسین بن نمیر تکونی کو لشکر کا سالار بنا دیا گیا، وہیں قبر کھودی اور اس مسلم کو دفن کر کے چلے گئے۔
جانے لگے تو وہ عورت کو خبر مل گئی جس کے بیٹے کو قتل کیا. اس نے کہا میں پہنچتی ہوں. وہ وہاں آئی, لوگوں نے پوچھا کیا کرنے لگی؟ کہنے لگی قبر کھودو. کہا ہم نے اس کو دفن کر دیا, مر گیا. اس نے کہا نہیں, میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے, میں اسے جلاؤں گی. یا مر گیا, میں مرنے پہ بھی اس کو جلاؤں گی, میں نے قسم اٹھائی. لوگوں نے کہا چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں. قبر کھودی تو دیکھا بہت بڑا سانپ اس کے جسم سے لپٹا ہوا. لوگوں نے کہا دیکھ اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ مقرر ہے اب تو. اس نے کہا نہیں. اس نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی, یا اللہ اس عذاب کے فرشتے کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لوں. وہ سانپ ایک طرف چلا گیا, اس نے نکال کے اس کو جلایا. یہ وہ شخص جس نے مدینہ منورہ میں تباہی مچائی, اللہ تعالی نے اس عورت کی قسم بھی پوری کروا دی. مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر تھے. یہ لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا 64 روز. کتنے؟ 30 کا مہینہ گنے تو 2 مہینے 4 دن ہو گئے. 64 دن 64 ڈیز انہوں نے مکہ کا محاصرہ رکھا, یعنی مکے کو گھیرے رکھا. من جنیق اس زمانے کی توپ کہلاتی تھی, کینن. یہ ایک مشین تھی, پتھر ڈال کے اس کو گھماتے تھے, پتھر دور جا کر گرتا تھا. اس کے ذریعے کعبے پر انہوں نے سنگ باری کی, پتھر برسائے. کعبے پتھر سے پتھر ٹکرائے, آگ نکلتی, کعبے کی دیوار کو آگ لگی, کعبے کی چھت جلی. کعبے کی چھت میں وہ سینگ رکھے ہوئے تھے اس دمبے کے جو حضرت اسماعیل کی فدیے میں آیا. کعبے کا غلاف جلا. صحنے کے کعبہ, پورا کعبہ پتھروں سے بھر گیا, بے غلاف ہو گیا کعبہ. اس شخص کے کعبے پر جس دن حملہ کیا اسی دن یزید پلید 64 ہجری میں بڑی سخت موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا. ادھر ابن زبیر کو اطلاع مل گئی یزید کے مرنے کی. انہوں نے لوگوں سے کہا ان کا طاغوت مر گیا, ہمت کرو. چنانچہ اس لشکر کو بھگایا اور اس سے مکہ خالی کرایا. 3.5 برس اس یزید پلید نے حکومت کی. 38 یا 39 سال کی عمر میں یہ مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ اصغر, لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا. اس نے کہا میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں, میں تمہارا. اس کو بہت تکلیف تھی کہ اس کے باپ نے جو کچھ کیا تھا, وہ اپنے باپ کی باتوں سے بہت نالاں. اس نے لوگوں سے کہا میں تمہارا بادشاہ نہیں, اور وہ کمرے میں بند ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا. جب تک اس نے کمرہ کھولا نہیں, لوگوں نے زبردستی کھولا تو وہ اندر سے مرا ہوا نکلا. یہ میں نے تھوڑا سا تاریخ کا حصہ آپ کو سنایا. اس کے بعد تاریخ کا ایک لمبا باب ہے. اب صرف محبت کی 2 باتیں سنانی ہیں. یہ جتنے قاتل تھے میں یہ بھی بتا دوں, ایک ایک قاتل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا. مختار بن عبیدہ ثقفی, نام یاد رہے گا, مختار ثقفی. یہ نام خاص طور پر سنا رہا ہوں, دھیان سے سن لیں. یہ وہ تھا جس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل کوفہ میں جا کر رہے تھے. اس نے امام کی شہادت کے بعد کوفے والوں کو جمع کیا. ہم نے کتنا برا کیا, ان کو بلایا بھی اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اب ضروری ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے ہم ان کو ماریں, بدلہ لیں. لوگ اس کے ساتھ مل گئے. اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک بندے کو مارا. بڑے اچھے کام کیے, لیکن دماغ خراب ہو گیا. نبوت کا دعویٰ کر دیا, نبوت کا. اپنی محنت خود برباد کر لی. کہنے لگا مجھ پر وہی آنے لگ گئی ہے, اور یہ ساری محنت برباد کر بیٹھا. ابھی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں, وہ لوگ بہت اس کو مانتے ہیں لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب ایسی بات ہو جائے تو پھر کوئی گنجائش نہیں.
عمر بن سعد، شمر، سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا۔ حضرت علی اصغر کا قاتل جس نے تیر مارا تھا وہ اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا، 10 آدمی جو زیادہ، لیکن پھر بھی کہتا تھا مجھے پیاس مار رہی ہے، پیاس مار رہی۔ یہی کہتے کہتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی پیاس بجھی نہیں۔ اور پانی پینے والے سارے مر گئے، پیاسے آج بھی زندہ ہیں، پیاسے۔ 2-3 باتیں صرف محبت کی بھی سنا دوں۔ امام کا سر انور کہا جاتا ہے مسجد اموی، یہ دمشق کی جامع مسجد کا نام ہے، بنو امیہ بھی اس کو کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ اسی کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ دمشق میں اللہ تعالیٰ دمشق کو آزاد کرے، ظالموں سے آزاد کروائے، وہاں امن آئے تو جانا زیارت کر لینا۔ وہاں بھی سر انور تمام بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تمام سر دفن کر دیے گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ کہ سر انور کو کربلا میں لا کر امام کے سر کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تیسری روایت یہ کہ مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ روایتیں ملتی ہیں۔ اگلی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ مصر کے بادشاہ نے امام کا سر انور خرید لیا۔ اس زمانے میں اس نے کہا یہ نبی کے نواسے کا سر مجھے دے دو، میں اپنے ملک میں رکھوں گا، جتنے پیسے مانگتے ہو لے لو۔ جتنے حکومت نے مانگے دے دیے، اس نے سر لے لیے۔ آج بھی قاہرہ میں، مصر کا شہر قاہرہ، وہاں امام کے سر کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، مشہد حسینی وہاں قاہرہ میں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ فیس بک پر بھی اس کی تصویریں موجود ہیں۔ وہ بادشاہ مر گیا جس نے سر انور وہاں لایا تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ جو اس کے بعد شخص آیا جو تخت پر، وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتایا جائے پہلے بادشاہ کا خزانہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، صرف ایک آدمی ہے جس کو معلوم ہے۔ اس آدمی کو بلایا گیا، تجھے پتا ہے بادشاہ کا خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بالکل پتا ہے۔ اس زمانے میں زمین میں دبا دیتے تھے، نقشہ بنا کے کہیں چھپاتے تھے طریقے سے۔ یہ تجوریاں وجوریاں تو اس زمانے میں اس طرح تھی نہیں، تو لوگوں کے طریقے تھے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بتا۔ اس نے کہا تجھے نہیں بتاؤں گا کیونکہ تو اچھا آدمی، تو سارا خزانہ کھا جائے گا، خورد برد کر لے گا، یہ لوگوں کا مال ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گا، تو مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو چھوڑ کے پسند ہوں یا نہیں بتا، ورنہ تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مار دو، میرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، تو مجھے مار دے گا، تجھے خزانہ تو پھر بالکل ہی نہیں ملے گا۔ اس نے کہا جو بھی ہے۔ اس زمانے کی سخت ترین سزا کیا تھی؟ لوہے کا ایک رنگ سمجھتے ہیں؟ دائرہ، بغیر اوپر نیچے کوئی چھت نہیں، ڈھکا ہوا نہیں، ایک رنگ گولا، وہ بنا کر رکھتے تھے سر پر۔ اور بیر بہوٹی بہت گرم ہوتی ہے، اس کی دوائیں بھی بنتی ہیں، اس کا تیل ڈالا جاتا تھا وہ، اور خنافسا اردو میں گبریلا کہتے ہیں، گوبر میں کیڑا ہوتا ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں، یہ ڈالا جاتا، وہ کیڑا سر میں کرتا تھا سینگ۔ اس کے بعد وہ گرم تیل ان سوراخوں میں جاتا، رگیں پھٹنے لگ جاتی، اور جو مجرم ہوتا وہ فوراً یا تو مان لیتا تھا بات یا مر جاتا تھا۔ یہ سزا سب سے سخت تھی۔ بادشاہ نے کہا دیکھو مجھے بتا دو خزانہ کہاں ہے ورنہ میں یہ سزا دوں گا۔ ان کا دے دو۔ وہ رنگ لائے، کیڑے لائے، تیل ڈالا، باندھ دیا۔ جس کو بھی باندھتے تھے وہ چند سیکنڈ میں چیخنے لگ جاتا تھا، تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔
یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کچھ پتہ ہی نہیں. ان کا کھول کے دیکھو بھائی. کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے, سر پر ڈالے ہوئے کیڑے. ان کا شاید ہو سکتا ہے تم نے کیڑے جو ہیں وہ مردہ ڈالے ہوں یا نیم مردہ, دوبارہ ڈالے گئے, پھر اسی طرح کیا گیا, پھر کیڑے مر گئے. تیسری مرتبہ کیا گیا, پھر کیڑے مر گئے. ان کا کچھ گڑبڑ لگتی, کسی اور کو کرو, دوسرے کو کیا تو وہ 1 منٹ میں چیخنے لگ گیا, اس کو کاٹنے لگ گئے. اس کے بار بار کر رہے ہیں, کیڑے مر جا رہے ہیں, اس کو کوئی تکلیف. بادشاہ نے پوچھا تیرے سر پہ کیڑے کیوں مر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں, مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹ سکتے. ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک خاص بات ہے, وہ بتا دیتا ہوں. خزانہ کہاں ہے وہ نہیں بتاؤں گا, یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سر کو کیڑے کیوں نہیں کاٹ رہے. اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے امام پاک کا سر انور خرید لیا تھا اور یہاں حکم دیا زیارت گاہ بنانے کا. جب تک زیارت گاہ بن رہی تھی روزانہ اجازت تھی زیارت کریں لوگ آ کے, تو وہ ڈیوٹی میری لگی تھی. میں صبح کپڑے کھول کر زیارت کراتا اور شام کو کپڑے بند کر کے رکھ کے جاتا. میرا روزانہ کا کام تھا, جب میں سر انور کو کھولتا اپنے سر پہ رکھتا تھا, شام کو جب بند کرنے جاتا اپنے سر پر رکھتا تھا. میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے, یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں, مجھے جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹیں گے. اللہ جو محبت کرتے ہیں. میں کتنے واقعات سناؤں, ٹائم پورا ہو گیا. عاشورے کے واقعات سناؤں,